آج میرے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، جیل کے بعد 103 دنوں کی قید کے بعد پہلی پوڈ کاسٹ ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو گھر سے ٹیلی فون آتا ہے کہ پولیس والے آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور آپ نے جواباً کہا کہ انہیں اکیڈمی بھجوا دیں۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں اکیڈمی میں آیا۔ ڈی ایس پی صاحب تھے، تازہ ہی انہوں نے کسی دوسرے سٹی سے امپورٹ کیے تھے، اسی کام کے لیے۔ جی ظاہر ہے، اسی کام کے لیے۔ آپ محفوظ پناہ گاہ پہ پہنچ گئے۔ عشاء کی نماز میں نے جو ہے وہ اپنے ڈیتھ سیل میں، موت کی چکی جسے کہتے ہیں، وہاں جا کے پڑھی تھی۔ آپ کو پہلے لے جایا گیا ڈی سی آفس، ڈی سی صاحب موجود نہیں تھے، پھر لے جایا گیا ڈی پی او آفس، وہ بھی موجود نہیں تھے۔ پھر آپ کو اچانک بتا دیا جاتا ہے کہ آپ 3 MPO کے تحت آپ کو نظر بند آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر آپ کو جیل پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اچانک آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پر تو 295C لگی ہے۔ اس کا مطلب ہے باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت آپ کو لگ رہا تو ایسا ہی ہے۔ اب تو ہم کڑیاں جوڑ سکتے ہیں۔ کوئی ایسی بات تو نہیں آپ نے کر دی تھی کچھ پچھلے چند دنوں میں جو آپ کے پیچھے والے بھی جس سے ناراض ہو گئے ہوں، اور جو پیچھے پڑنے والے ہیں ان کو بھی ہلا شیری مل گئی؟ سر 295C اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا مقدمہ، اتنا حساس نوعیت کا، تو بنا تحقیق، بنا تفتیش یعنی FIR کٹ گئی کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 295C کے اوپر خودکش حملہ کیا ہے علماء نے اور نظراتی کونسل نے، انہوں نے مل کے خودکش حملہ کیا ہے۔ جیل کی ساری لینگویج وہ ایک وکھرا جہان ہے، وہ بھی آپ مجھ سے اینڈ پہ ڈسکس کیجئے گا کہ وہاں کی ٹرمز کیا ہیں۔ مثلاً کیا ہے؟ کچھ جس پورشن میں میں تھا اسے کہا جاتا ہے سزائے موت کی چکیاں۔ آپ امیجن کریں کہ کھانے والا آپ کے لیے کھانا لے کے آئے اور وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہو کہ سزائے موت والوں کا کھانا آ گیا ہے۔ تیسرے والی جو چکی تھی اس میں ایک کرسچن بشپ تھے، انہیں سزائے موت ہوئی بھی تھی، اور ان کا جو فیصلہ تھا نا اس پہ جج نے لکھا ہے کہ ان سے کوئی گستاخی ثابت نہیں ہوئی ہے، لیکن پبلک پریشر کی وجہ سے میں ان کو سزائے موت دیتا ہوں۔ اور شام کے وقت آ کے اس دن وہ ان سے معافی بھی مانگ کے گیا کہ میں نے آپ کو غلط سزا دی ہے۔ بشپ صاحب سے؟ جی، معافی اپنی بیوی سمیت آ کے مانگ کے گیا۔ جج صاحب؟ جی۔ مجھے یہ بتائیے، سنا ہے میں نے کہ آپ کی چکی اور عمران خان صاحب کی چکی کی دیوار ایک تھی۔ ہاں، بیچ میں ایک دیوار اکٹھی۔ ناشتے کی، اور وہ ناشتے میں ایگزیکٹلی 9 بجے آ جاتے تھے۔ خوشبوئیں تو آتی ہوں گی آپ؟ جی بالکل خوشبو، اور یہ جو دیسی گھی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں، بالکل یہ تڑکے لگتے تھے۔ 4 نومبر کے بعد پھر ہم نے ان کی آواز نہیں سنی۔ 4 نومبر کے؟ ہاں، وہی والی بات جو پبلک میں مشہور تھی کہ 4 کے بعد شاید ان کو اندر کر دیا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ پر 295C کا جو پرچہ کٹوانے والا مدعی ہے، یہ وہی شخص ہے جو نہ صرف آپ پر پہلے بھی FIR کٹوا چکا ہے، نہ صرف آپ کے والد پر 324 کی FIR کٹوا چکا ہے، بلکہ یہ وہی شخص ہے جس کے پیر نے آپ کے سر کی قیمت بھی 5 لاکھ مقرر کی تھی۔ انجینئر محمد علی مرزا فساد فی الارض پھیلانے کے باعث بنے۔ آپ نے نہ صرف توہین رسالت بلکہ توہین قرآن کے بھی مرتکب ہوئے۔ آپ پر توہین قرآن کی دفعات بھی شامل کی جائیں، اور NCCI افسر نے بھی جانبداری کا مظاہرہ کیا، ایک سائیڈ کا، یعنی آپ کی طرف کا پیش کیا سارا کچھ اور دوسری طرف کا نہیں پیش کیا، اور پاکستان کی مسیحی برادری کو بھی مراسلہ بھیجا جائے گا اور تحریری طور پر ان کی رائے بھی لی جائے گی۔ اس نظراتی کونسل کو جب یہ بھیج رہے تھے تو میں نے جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ان کو کہا کہ آپ ان کو نہ بھیجیں، کیا پریسیڈنٹ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ اب ہم نے آپ سے ہی آغاز کرنے لگے۔ اچھا سر، جہاں ایک طرف اسلامی نظراتی کونسل، پنجاب قرآن بورڈ اور بہت سارے علماء کرام کے فتوے آپ کے خلاف آ رہے تھے، تو وہاں کچھ آپ کے حق میں بھی آئے۔ کس کے آپ کے حق میں آنے پر کس عالم کی آپ کو حیرت ہوئی؟ اور دوسرا، ان فتووں جو آپ کے حق میں آئے ان کے بارے میں کیا کہیں؟ کسی سے امید تھی نہ تو مفتی طارق بسو صاحب۔ آپ کو حیرانی نہیں ہوئی کہ میرے اور آپ کے پیارے مولانا طارق جمیل صاحب نہیں بولے، خاموش رہے؟ نہیں، مجھے پہلے پتا تھا وہ نہیں بولیں گے۔ آپ پر 295C لگی، اتنے فتوے آپ کے خلاف آئے،
اتنا شدید رد عمل ہوا اور آپ وہ خوش نصیب نکلے جن کی ٹرائل سے پہلے ہی ضمانت ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ پیچھے طاقتور لابی تو ہے, طاقتور لوگ تو ہیں. یہ ایک ایف آئی آر کا معاملہ ہے. اس طرح کی کوئی ایف آئی آر مجھے ماضی میں بتائیں, یہ پہلا کیس بنا ہے. سر آسان کہہ دینا, کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بگ بردر تھا جس نے آپ کی مدد کی. نہیں, بگ بردر تو نہیں ہے, لیکن اور میں ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں سر, واقعی بھابھی کو خوشی ہوئی تھی؟ کیوں نہیں ہوئی سر مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے تو آج میرا دل نہیں کر رہا زیادہ بولنے کو, آج سننے کے لیے آیا ہوں اور ایک کہانی سننے آیا ہوں. عجیب و غریب کہانی ہے ہمارے ملک کی, بلکہ یہ ہمارے ملک کا نوحہ ہے, مرثیہ ہے جو کچھ ہوا ہے. آپ سوچئے, اسلامی جمہوریہ پاکستان, گو کہ خالص اسلام, خالص جمہوریت اور پاکیزگی کہیں نہیں ملتی, لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر ایک عالم, ایک مذہبی شخصیت, اور جس نے لاکھوں لوگوں کو اسلام سے جوڑا ہو, اسلام کی تعلیم دی ہو, اسلام کا پیغام پہنچایا ہو, اور جو پاکستان کا آج ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہو اسلام کے لیے, اسلام کی خدمت کے لیے, وہ شخص اگر توہین کے زمرے میں آ جائے یا اس پر الزام لگ جائے, اور وہ بھی کس کا؟ توہین رسالت کا. توہین رسالت, نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جانیں قربان. اور یہ کن پہ لگا ہے یہ الزام؟ جن کی بات شروع ہونے سے پہلے درود, بات ختم ہونے سے پہلے کے آخر میں درود, اور جن کا نعرہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں بات کر رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی. 103 دن 3 جیلوں اور ایف آئی اے یا این سی سی آئی اے کے حوالات اور قید, اسیری, توہین رسالت کے الزام میں. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر یہ الزام لگ سکتا ہے, اور یہ میں ویسے حیران ہو رہا تھا ان دنوں کہ ہمارے بہت سارے علماء اس سے گزرے ہیں لیکن انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. کسی نہ کسی توہین کے زمرے میں وہ آئے ہیں, کسی پہ جھوٹا الزام لگا, کسی کو پھنسایا گیا, کسی نے کوئی غلطی سے چند جملے بول دیے اور وہ اس زمرے میں آ گئے اور بڑی مشکل سے جان انہوں نے بچائی. لیکن جب دوسرے پہ لگتا ہے تو وہی چپ ہوتے ہیں, وہی خاموش ہوتے ہیں. کچھ بولے ہیں اس بار, بہتری آئی ہے, لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ عالمین ہے, آخری انسان تک کے نبی ہیں, رحمت اللہ عالمین, ان کے نام پر یا ان کے حوالے سے جو کچھ پاکستان میں, ابھی آپ جیلوں میں چلے جائیں, حوالاتوں میں چلے جائیں, آپ حیران رہ جائیں گے. اسی کیس کے دوران میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کی کہانیاں سنی, ایسے لوگوں کے خاندانوں سے ملا کہ جن کے ڈرائنگ روموں میں درود کی بڑی وہ لگی ہوئی ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اور ان کے کوئی فرد توہین مذہب میں جیل میں ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب 103 دن گزار کے آئے ہیں اور آج میرے ساتھ وہ بیٹھے ہیں, اور پہلی پوڈ کاسٹ ہے جیل کے بعد, قید کے بعد. اور میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور تمام علماء سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک پر اب رحم کریں. اب یہ غداری کے, یہ کافر اور مسلمانی کے, یہ توہین کے, کب تک ہم ان چیزوں میں پڑے رہیں گے؟ کب تک ہم جھوٹے الزام لگاتے رہیں گے؟ سچ ہے تو ہماری جان بھی حاضر ہے. ہم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہیں, ہماری ریڈ لائن ہے وہ, لیکن جھوٹے الزام تو نہ لگائیں. اور علماء تو اب خود بھگت رہے ہیں. اگر علماء محفوظ نہیں ہیں تو میں کہاں ہوں؟ میرا کیا بنے گا؟ اگر مجھ پر کوئی جھوٹا الزام لگ گیا, سچے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا, وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا, لیکن اگر مجھ پر جھوٹا الزام لگ گیا تو مجھے کون بچائے گا؟ اور جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو 103 دن کی قید کاٹنی پڑی ہے, میرے لیے تو مجھے لگتا ہے اللہ مجھے معاف کرے, اللہ کیا کہوں, میں تو پھر عمر بھاری اندر رہوں گا. اور کئی ہیں جن سے مل کر آئے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. تو آج میرے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں, جیل کے بعد
103 دنوں کی قید کے بعد پہلی پوڈ کاسٹ ہے سر، بہت شکریہ آپ کا. اور میں آپ سے ویسے تو بڑے سوالات ہیں آج آپ سے، لیکن سب سے پہلے میں 103 دنوں کی وہ قید کہانی سننا چاہتا ہوں. اور شروع کریں 25 اگست 2025 کی اس شام سے، جب آپ کو گھر سے ٹیلی فون آتا ہے کہ پولیس والے آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور آپ نے جواباً کہا کہ انہیں اکیڈمی بھجوا دیں. پھر کیا ہوا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بھٹی صاحب، آپ کو جیلم اکیڈمی میں ایک دفعہ پھر ویلکم ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے میری غیر موجودگی میں جس طریقے سے فرنٹ سے لیڈ کیا اور حق کے لیے آواز بلند کی، اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا انشاءاللہ. حوض کوثر پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں انشاءاللہ آپ کے حق میں گواہی دوں گا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مظلوم امتی کے حق میں آواز بلند کی تھی، اور نہ صرف ایک بلکہ کئی ایک. باقی جو آپ سٹوری کی بات کر رہے ہیں، لاسٹ سنڈے کو ہمارا پبلک سیشن جو ہوا 21 دسمبر 2025 کو، تو میں نے اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی، اس لیے کہ ہم اپنی دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس طرح کی چیزیں ڈسکس نہ کریں. لیکن مجھے یہ خدشہ تھا کہ جب آپ پوڈ کاسٹ کے لیے آئیں گے تو آپ تو پوچھیں گے یہی کچھ، اور اس کو میں وائڈ بھی نہیں کر سکتا. میں کوشش کروں گا کہ میں سچائی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بیان کروں، اور اس میں کوئی مظلومیت والا کارڈ کھیلنے کی کوشش نہیں کروں گا. جو کچھ ہوا وہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور اس میں آپ کے جو کاؤنٹر کوسچنز آتے جائیں گے انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اور یہ بھی آپ کو خوش کرنے کی خاطر کر رہا ہوں میں، ورنہ اگر یہ ساری باتیں میں نے کرنی ہوتی تو میں 21 دسمبر 2025 کو اپنے پبلک سیشن میں کر دیتا. نہیں، مجھے اس لیے بھی پوچھنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر جو الزام لگا ہے، اور اس الزام کے بعد وہ جن حالات سے گزرا ہے، وہ ساروں کے سامنے ضرور آنے چاہیے. بالکل. اور مجھے آپ سے سچائی کی ہمیشہ توقع رہی ہے، اور آج بھی امید ہے کہ آپ سب کچھ ویسے ہی بتائیں گے جیسا گزرا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں 25 اگست 2025 کو منڈے کا دن تھا. جی جی. اس سے ایک دن پہلے ہمارا پبلک سیشن 213 ریکارڈ ہوا تھا 24 اگست کو، اور اس سے بھی 2-3 دن پہلے تھوڑی فضا بننی شروع ہو گئی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا کھچڑی بن رہی ہے. میں نے سرے راہ اپنی اس ویڈیو کے اندر اس ٹاپک کو ہلکا سا ایڈریس کر دیا کہ یہ آج کل میری ایک ویڈیو کو یہ مس یوز کر رہے ہیں، اور اس کی کلیریفیکیشن بھی میں نے دے دی. اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس طرح نہیں تھا، یہ ایسے تھا، وہ سب کو پتا تھا. اس کے باوجود 25 اگست 2025 کو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے جو لوکل یہاں پہ پولیس کے لوگ تھے وہ میرے گھر پہ آئے. اس وقت میں گھر پہ نہیں تھا، باہر تھا، تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ اس طرح ملنے کے لیے آئے ہیں، اور میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. انہیں پتا تھا، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو پہلے بھی ظاہر ہے ہم سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے میٹنگز کرتے رہتے ہیں، تو میرا خیال یہ تھا کہ وہی کوئی میٹنگ ہوگی اس طرح کی. تو انہوں نے کہا جی آپ سے ملنا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ پھر اکیڈمی آ جائیں، کیونکہ میں تو باہر ہوں، میں اکیڈمی پہنچ جاؤں گا. تو اکیڈمی ہم نے کھلوا لی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں اکیڈمی میں آیا تو ایک ڈی ایس پی صاحب تھے جو تازہ ہی انہوں نے کسی دوسرے سٹی سے امپورٹ کیے تھے، اور اسی کام کے لیے. جی ظاہر ہے اسی کام کے لیے. اور ایک ساتھ ان کے سیکیورٹی کے انچارج تھے جیلم شہر میں، وہ کافی عرصے سے ہیں. ان سے تو خیر میری پرانی واقفیت تھی. تو انہوں نے کہا جی اس طرح کی صورتحال ہے تو آپ اپنی فیملی کو نا فی الوقت شفٹ کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ وہ جی واٹس ایپ گروپس میں نا اس تنظیم کی جانب سے جو آج کل زیر اعتاب ہے ہماری ریاست کے، اور وہی اکثر ان ساری چیزوں کے پیچھے وہ ہوا کرتے تھے، تو ان کی طرف سے اس طرح کے میسیجز جو ہیں وہ فلوٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو میں 17 سال سے بھگت رہا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بڑی تھریٹس تو مجھے ٹی ٹی پی کی طرف سے نکلتی ہیں ہر سال، جو علماء کی ایک لسٹ نکلتی ہے جس میں مولانا طارق جمیل صاحب کا نام ہوتا ہے، ثاقب رضا مصطفی صاحب کا، مولانا فضل الرحمان کا، میرا. تو لسٹ ہر سال نکلتی ہے، تو ہم تو عادی ہیں، تو اس سے زیادہ خطرناک لوگ تو نہیں ہیں یہ. ان کا نہیں جی بہت خطرہ ہے تو آپ فیملی کو شفٹ کریں اور اپنا بھی آپ کوئی دیکھ لیں، فی الوقت کچھ دنوں کے لیے آپ نہ کسی جگہ پہ چلے جائیں. میں نے کہا چلے میں کرتا ہوں اس کو.
پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس میں آ جائیں, وہاں میٹنگ ہے, اور ڈی پی او صاحب بھی آ رہے ہیں. ان دنوں ہمارے ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے, تو وقتی طور پہ ایک ڈی پی او بھی امپورٹ کیا گیا, اور اسی کام کے لیے. جی جی, وہ ایک ٹک ٹاکر ہے بیسیکلی, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس ڈی پی او کی بات کر رہا ہوں. اس کا مکتبہ فکر بھی انہی کے ساتھ ملتا تھا جن کی تنظیم آج کل کالعدم ہو گئی ہے اسی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے. تو وہ ٹک ٹاکر انہوں نے امپورٹ کیا یہاں پہ, اور اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ میرے ساتھ ملاقات کرتا, بات کرتا. مجھے یہاں سے ملاقات کا کہہ کے یہ لے گئے تھے پہلے ڈی سی آفس. جی, ڈی سی آفس میں. وہاں تھوڑی دیر انتظار کروایا, ڈی سی صاحب نہیں آئے ہیں. ان کا جی وہ ادھر ہیں کہیں, تو ابھی آپ ڈی پی او آفس چلیں. ڈی پی او آفس کے وہاں بھی انتظار کرتے رہے. تھوڑی دیر بعد وہ جو امپورٹڈ ڈی ایس پی صاحب تھے انہوں نے ایک پرچہ پکڑا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے کہ آپ کو 30 دن کے لیے جو ہے وہ نظر بند کیا جاتا ہے. یعنی میری محبت میں مجھے اندر کیا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ جو 100-150 بندے لا کے آپ کو ورگلا رہے تھے, وہ بھی جیلم سٹی سے نہیں, لاکھوں کی آبادی ہے جیلم سٹی کی, یہاں کا کوئی بندہ نہیں تھا. گجرات سے انہوں نے امپورٹ کیے بندے اس تنظیم نے, اور وہ اس طرف سے امپورٹ ہوئے کہ جن لوگوں نے ہمارے جو سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, ان کے دور میں آرمی چیف کے سر کی قیمت رکھی تھی, چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھی تھی, اور پرائم منسٹر کے سر کی قیمت رکھی تھی, اور کہا تھا کہ ان کے خانزامے انہیں جو ہے وہ زہر دے دیں, ان کے مالی ان کو قتل کر دیں. اس وقت پھر مفتی منیر صاحب بیچ میں پڑے اور صلح صفائی ہوئی, ورنہ اس وقت کے جو سٹنگ پرائم منسٹر تھے وہ تو ریڈی تھے کہ یہ سارا معاملہ اب ختم کر دینا چاہیے. لیکن پرائم منسٹر کا ساتھ نہیں دیا اس وقت کے آرمی چیف نے, ورنہ یہ معاملہ اس لیول تک بگڑتا ہی نہ. تو وہ جو حضرت تھے اب وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں, یہ ان کے ہی جانشین تھے, وہاں سے بندے امپورٹ کر کے لے آئے, پرچہ ان کے ہاتھ میں. جی جی, اور آ کے انہوں نے یہاں پہ ان پہ زور لگایا, یہ پینک کر کے, حالانکہ یہ پینک ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے زیادہ بندے تو میں اکٹھے کر سکتا ہوں, آپ نے دیکھ لیا 21 دسمبر کے اوپر ہم نے تو کبھی کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. تو بجائے اس کے کہ ان کو قابو کرتے ہیں, مجھے انہوں نے ڈیٹین کیا, جی آپ کچھ عرصے کے لیے اندر رہیں تاکہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. تو میں نے ظاہر اسٹیٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا تھا, کوئی ایسی ہم نے اس قسم کی حرکت نہیں کرنی ہوتی. تو یہ رات آلموسٹ کوئی 10 بج چکے تھے اس پورے ایپیسوڈ کو ہوتے ہوئے. عشاء کی نماز میں نے جو ہے وہ اپنے ڈیتھ سیل میں, موت کی چکی جسے کہتے ہیں, وہاں جا کے پڑھی تھی جیلم سٹی میں. تو جیلم سٹی میں آلموسٹ 10 بجے جیل کے اندر پہنچ چکا تھا, اور وہ 30 دن کے نوٹس, اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے یہ 3-4 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 10-12 دن کا, میکسیمم 30 دن ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب جب چاہیں گے اسے جو ہے وہ کینسل کر کے تو اس معاملے کو ختم کر دیں گے. وہ ایم پی او کے تحت 3 MPO کے تحت 3 MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ادھم مچا رہے ہیں ان کو اندر کریں. یہ جب ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے تو کہتے ہیں ہم ناک ہی کاٹ دیں گے تاکہ مکھی بیٹھ نہ سکے. آپ نے یا پہلے لیکچر میں بھی کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو, یہ ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور مظلوموں کو جیل حوالات میں بند کر کے کہتے ہیں ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. تو خیر آپ محفوظ پناہ گاہ پہ پہنچ گئے ڈیتھ سیل میں. ہاں جی, وہاں پہنچ گئے. اچھا, اس وقت تک تو یہی سٹوری تھی. اس سے اگلے دن 26 تاریخ کو انہوں نے 295C کی FIR کاٹ دی, اور وقوع لکھا 24 تاریخ کا, یعنی میرے پکڑے جانے سے بھی ایک دن پہلے کا وقوع. یہ بھی غلط تھی. وہ ویڈیو تو 1 مہینے پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں ریکارڈ ہوئی تھی. 24 تاریخ کو جو وقوع ہوا تھا وہ تو میرا پروگرام ہوا تھا, اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ بھی جھوٹ لکھا, اور 295C کی دفعہ کاٹ دی. جب مجھے آ کے ڈپٹی نے بتایا کہ جی اس طرح انہوں نے تو FIR کاٹ دی, میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا یار, یہ تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل. ہاں جی, انہوں نے بتایا. میں نے کہا ایسے کہتے نہیں, میں نے خود سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے. میں نے کہا یار یہ تو انہوں نے بڑی گری ہوئی حرکت کی ہے کہ انہوں نے پہلے سٹیپ میں تو یہ ایک سٹیپ طے کیا. اب یعنی پہلے تو یہ ریاست جو ہے وہ صرف لیٹی تھی ان دہشت گردوں کے سامنے, اب شاید اس سے اگلا ورژن بھی ہو گیا ہے جو میں کیمرے میں کہنا نہیں چاہتا, شاید کیمرے کے علاوہ بھی نہ کہوں, لیکن اشارے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسے ہو گیا. تو میں نے وہی پڑھنا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث
ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں سے بھی کوئی خیر نکالے گا. اور کرتے کرتے جی اتوار کا دن آ گیا، 31 اگست 2025. فجر کی نماز کے بعد ناشتہ آ جاتا ہے، جیل کے اندر ایک روٹین ہے. تو ناشتہ لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنا سامان آپ سمیٹ لیں. میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ انہوں نے تو ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے. اچھا ذرا یہیں رکیے گا، حافظ آباد جانے سے پہلے یہیں رکیے گا. اچھا آپ کو پہلے لے جائے گا ڈی سی آفس، ڈی سی صاحب موجود نہیں تھے. پھر لے جایا گیا ڈی پی او آفس، وہ بھی موجود نہیں تھے. پھر آپ کو اچانک بتا دیا جاتا ہے کہ آپ 3 MPO کے تحت آپ کو نظر بند آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. پھر آپ کو جیلم جیل پہنچا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اچانک آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پر تو 295C لگی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی پی او کو امپورٹ کیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایس پی کو امپورٹ کیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے لوگ. تو اس کا مطلب ایک باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت آپ کو جی لگ رہا تو ایسا ہی ہے. اب تو ہم کڑیاں جوڑ سکتے ہیں تو پوری پلاننگ کے تحت یہ ہوا ہے. تو وہ جو آپ کے پیچھے لوگ تھے یا جو آپ کے پیچھے میرے لوگ پیچھے یا میرے پیچھے پڑے ہوئے لوگ؟ نہیں، ایک تو تھے جو پیچھے پڑے ہوئے تھے، ایک ہیں جو آپ کے پیچھے ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. وہ کہاں تھے؟ ہمارے پیچھے تو کوئی ایسا جتھا نہیں ہم نے رکھا ہوا کہ جو روڈز کو بلاک کرے اور کوئی اس قسم کی. میں جتھوں کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو طاقتور لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کہ کون طاقتور؟ ہمارے پیچھے تو ایک ہی ہے، الرحمن علی العرش استوى. وہ تو ساروں کے پیچھے ہیں اور ان کے پیچھے بھی ہیں. جی جی نہیں اور کوئی نہیں ہمارے پیچھے. اور کوئی کیوں پھنسایا گیا آپ کو؟ کیوں سازش کی گئی؟ دیکھیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو اس میں انوالو ہے، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ نہیں کوئی ایسی بات تو نہیں آپ نے کر دی تھی کچھ پچھلے چند دنوں میں جو آپ کے پیچھے والے بھی جس سے ناراض ہو گئے ہوں اور جو پیچھے پڑنے والے ہیں ان کو بھی ہلا شیری مل گئی ہو؟ نہیں کوئی ایسی بات میں نے نہیں کی. اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے تو وہ سچائی پہ مبنی بات ہے، وہ ہم نے پہلے بھی کی ہے، مستقبل میں بھی کریں گے. بل مجھے کوئی انفارم نہیں کیا گیا. یعنی اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا کہ مجھے ان آفیشیلی بتایا آپ گیا. بہت ذہین آدمی ہیں اور میں نے اپنی زندگی میں اس ایج میں اگر آپ کسی ادھر مغرب میں ہوتے تو اس وقت آئنسٹائن کے بعد آپ کا نام لیا جاتا، کیونکہ آپ ظاہر ہے آگے ہم تو آئنسٹائن کو بھی حضرت آئنسٹائن جی میں نے لاسٹ لیکچر میں بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن، ان کی چہرہ نمائی بھی آپ کی میں نے لیکچر میں دیکھی. جی جی حضرت آپ نے کہا تھا. اچھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ابھی تک آپ اس کیلکولیشن پہ نہیں پہنچے کہ کیا وجہ کیا بنی؟ دیکھیں یہ تو جو کرنے والے ہیں انہی سے پوچھا جانا چاہیے. میں اگر کوئی بات کروں گا تو بغیر دلیل کے مجھے بات نہیں کرنی چاہیے. میرے پاس کوئی سالڈ ریکارڈ ہو جس کو میں جا کے جوڈیشری میں ثابت کر سکوں، پھر تو میں آپ کے سامنے وہ رکھ سکتا ہوں. چونکہ کیس ابھی 2-3 عدالتوں میں چل رہا ہے اس لیے میں بھی تھوڑا سا محتاط گفتگو کر رہا ہوں. لیکن پھر بھی کوئی کیلکولیشن، کوئی قیاس آرائی، کوئی ٹیوا، کوئی قیافہ؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ بس ریاست جو پینک کر گئی ہے، بس میں یہ کہوں گا، اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. ریاست دباؤ میں آ گئی؟ جی جی بالکل. اچھا اور آلریڈی کتنے عرصے سے آ رہی ہے. جب انہوں نے 3 MPO کا وہ آپ کو بتایا تو آپ نے نہیں کہا کہ مجھے میرے وکیل سے بات کرنے دیں یا مجھے خاندان والوں سے بات کرنے دیں؟ جی میں نے ان لوگوں سے بات کی تھی اور یہاں سے میرے والد صاحب بھی اور ہمارے جو اکیڈمی کے ٹیم ممبرز ہیں وکلاء، انہوں نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا انہوں نے ان کو بھی آپ سمجھ لیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا. جو یہاں ڈپٹی کمشنر تھا انتہائی بزدل آدمی تھا اور وہ دونوں پارٹیوں کو خوش رکھنا چاہتا تھا. نہ اس نے ملاقات کروائی اور الٹا ان کو یہ ہمارے جو وکیل صاحب تھے، یہ والے وکیل صاحب نہیں، جو ہمارے جیلم کے وکیل صاحب تھے جو بار کے صدر بھی ہیں، ان کو اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ کوئی نہیں، یہ بس ربیع الاول ہی گزارنا ہے. حالانکہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 295C کی FIR کٹ جائے. میں حیران ہوں ایسے ڈی سی کے اوپر اور حیران ہوں ایسے وکیل کے اوپر کہ ان سے زیادہ تو مجھے قانون کا پتہ ہے کہ جب FIR کٹ جائے تو نہ ڈی سی کے اختیار میں کوئی چیز رہتی ہے نہ وکیل کے اختیار میں رہتی ہے، پھر تو جوڈیشری میں جاتی ہے. انہوں نے پتہ نہیں کس چیز کے اوپر مان لیا. یہ میں کسی سے گیلا شکوہ نہیں کر رہا، میں صرف ان کو بتا رہا ہوں کہ مستقبل میں آپ لوگ اپنا انٹلیکچوئل لیول بڑھائیں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش کریں. تو اچھا یعنی ان کے ساتھ یہ دھوکے والا معاملہ کیا، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیا جی دونوں نے. سر 295C اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا مقدمہ، اتنا حساس نوعیت کا، تو بنا تحقیق بنا تفتیش یعنی FIR کٹ گئی کیوں؟ ظاہر نہیں کٹنی چاہیے.
بالکل نہیں کٹنی چاہیے. ہم تو دیکھیں کئی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ 295C کو انہوں نے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ پاکستان میں بنایا ہوا ہے. اگر یہ اس قسم کے واقعات ہوں اس میں جس طرح ہمارا ایک ڈومیننٹ پلیٹ فارم ہے, تو اس کے بعد تو بھائی گن پوائنٹ کے اوپر وہ کہیں گے 295C کو آپ ختم کریں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ علماء شاید چاہتے ہیں 295C ختم ہو جائے. اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے بتا رہا ہوں کہ 295C اگر ملک سے ختم ہوئی نا تو اس کے ذمہ دار صرف علماء ہوں گے جنہوں نے یہ جھوٹے مقدمات لوگوں کے اوپر بنائے ہیں. رہا ہمارا معاملہ تو ہم 295C جس حالت میں اس وقت ہمارے آئین میں زبردستی ایک ڈکٹیٹر نے داخل کی سمپل میجورٹی کے تحت, یہ آئینی ترمیم کے تحت داخل نہیں ہوئی, آج بھی سمپل میجورٹی سے یہ فارغ ہو سکتی ہے. یہ جو داخل ہوئی بھی ہے نا, ہم اسے قرآن و سنت کے بالکل منافی سمجھتے ہیں اس حالت میں. اگر اسے کوئی قرآن و سنت کے قریب بھی لانا تھا انہوں نے اپنی ڈاکٹرن کے تحت, ایٹ لیسٹ اس میں توبہ کی شیک ڈالنی چاہیے تھی ان کو, وہ بھی نہیں ہے. باقی رہا قرآن و سنت کے اعتبار سے تو وہ تو پھر ایک علیحدہ سے بحث ہے, اس کی طرف اگر ہم چل پڑے تو پھر ان کے لیے کچھ چیزیں سننا مشکل ہو جائیں گی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 295C کے اوپر خود کش حملہ کیا ہے علماء نے اور نظراتی کونسل نے, انہوں نے مل کے خود کش حملہ کیا ہے. اور پبلک کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کہیں یہ تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملے ہوئے جو 295C کو ختم کروانا چاہتے ہیں. اچھا میں اس طرح بعد میں آتا ہوں. اچھا لیکن میرا اتنا تو سوال بنتا ہے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, کہ اگر آپ کسی پہ 295C لگا رہے ہیں تو پہلے کچھ مرحلے تو ہونے چاہیے. جی جی ہونے چاہیے. ان مرحلوں سے گزر کر پھر آپ لگائیں. اگر کوئی اتنا بد نصیب ہو سکتا ہے اس ملک میں مسلمان ہوتے ہوئے کہ جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا, اگر آئے تو مرحلے تو ہونے چاہیے تاکہ کسی کو. سر میں نے کئی سال پہلے 4 سٹیپس بتائے تھے, سجیسٹ کیے تھے, کئی سال پہلے اس پہ میری ویڈیو آئی تھی اور کئی دفعہ آ چکی ہے کہ آپ پہلے نمبر کے اوپر جو آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے نا, جو بندہ ویڈیو لے کے آئے اسے کہیں جی کلپ نہیں چاہیے, پوری ویڈیو لے کے آؤ, آدھے زیادہ کیس ادھر ہی فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک. دوسرے نمبر کے اوپر جب وہ ویڈیو آ جائے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ اس کا فرینزک کروائیں. AI کی تو نہیں بنی ہوئی ہے, اس میں کوئی قطع برید تو نہیں کیا گیا, کٹنگ تو نہیں ہوئی ہوئی ہے. جب یہ بھی ہو جائے, تیسرے سٹیپ کے اوپر اس بندے سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے, وہ اپنی کلیریفیکیشن دے. یہ ساری چیزیں جب کنفرم ہو جائیں کہ واقعی اس نے کیا اور انٹینشنلی کر رہا ہے, تب آپ اگلے سٹیپ کے اوپر آ کے علماء کے ساتھ اس کو بٹھائیں. FIR پھر بھی نہ کاٹیں اور علماء اسے بتائیں کہ بھائی یہ جو تم جرم کرنے جا رہے ہو اس کی یہ سزا ہونے والی ہے دنیا اور آخرت میں, اور تم مسلمان ہو, مسلمان ہوتے ہوئے ایک ایسی حرکت کر سکتے ہو, اس کے اوپر توبہ پیش کریں. یہ چاروں مراحل سے اگر کوئی ایسے ہی بدبخت ہے جو گزر گیا پھر اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے, اور اس میں کرولری کے طور پر ایک چیز یہ بھی داخل کی جائے کہ اس بندے کا ذہنی توازن بھی دیکھا جائے. اس وقت بھی ایک بندہ اڈیالہ میں قید ہے سرائے عالمگیر کا, جس کا ذہنی توازن خراب ہے, اس نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے اور امریکن نیشنل ہے, آئے دن وہاں پہ امبیسی کے لوگ بھی اس کو آ کے ملتے ہیں. جب وہ نارمل حالت میں ہوتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک باتیں کرتا ہے, اور جب وہ اپنی اس پوزیشن میں جاتا ہے اس کو باقاعدہ یعنی ڈاکٹرز نے سجیسٹ کیا کہ اس کو پاگل خانے میں آپ داخل کروائیں, اس کا علاج کروائیں. لیکن انہوں نے جناب اس کی جان کو بچانے کی خاطر پاگلوں سے, جنہیں سینس ہی نہیں ہے کہ توہین رسالت کیا ہے, پاگلوں سے بچانے کے لیے انہوں نے اس کو اڈیالہ میں رکھا ہوا ہے. اندازہ کریں بجائے اس کا علاج کروانے کے. یہ ہماری ریاست کر رہی ہے جی اس وقت. اور ابھی آپ نے پوڈ کاسٹ سے پہلے یہ بھی بتایا کہ ایک نابینا ہے جو توہین مذہب میں اندر ہے. جی نابینا توہین مذہب میں, اس نابینا نے کیا, وہ کہتے ہیں جی نابینا لوگ جو ہے باقی کام کرتے ہیں تو کیا پوسٹیں شیئر نہیں کروا سکتے, وہ جو ہے وہ لسٹ نہیں لے سکتے اس قسم کی پوسٹ کے ذریعے. اب وہ طریقہ تو یہی بتائیں گے کیسے کوئی بےہودگی پہ مبنی پوسٹ لگا کے اس سے کس طریقے سے لسٹ لیتا ہے, وہ تو یہی بتا سکتے ہیں. اچھا اب کیا فیلنگز تھیں ویسے اس سے پہلے کہ آپ جیل سے حافظ آباد جیل جائیں, کیا فیلنگز تھیں جب آپ نے یہ سنا؟ ایک تو آپ نے پڑھا, اللہ کو یاد کیا کہ آپ, لیکن ویسے بحیثیت انسان کیا فیلنگز تھیں؟ دیکھیں عام انسان ہونا تو وہ ایک پیسمسٹک موڈ میں چلا جاتا ہے. میں بڑا آپٹیمسٹک بنتا ہوں, اسی لیے تو میں اتنی دلیری سے کرتا ہوں. آپ دیکھیں ہمارے حق میں بھی لوگ ویڈیوز چڑھا رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ڈرا رہے ہوتے ہیں. ڈرنے والا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. لوگوں کو تو اب لگا نا کہ میں ونریبل ہوں. بھائی میں تو 17 سال سے اس قسم کی زندگی گزار رہا ہوں, اور پچھلے آلموسٹ 8 سال سے جب سے مرڈر اٹیمپٹ ہوا تو میری زندگی تو ایک گھر تک اور اکیڈمی تک محدود ہے, آگے پیچھے جانا میرا نہیں ہے. میں تو آلریڈی ایک سیکیور زندگی اس اعتبار سے گزار رہا ہوں اور ایک مشکل زندگی گزار رہا ہوں. اس کے بعد زیادہ ہائی لائٹ ہوگی.
تو یہ ڈرپوک لوگوں کا کام ہی نہیں ہے. اگر یہ چیز سوچ لی جائے نا تو پھر آپ دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتے اس ملک کے اندر. دیکھیں الٹیمیٹلی جیت سچائی کی ہوتی ہے. جو لوگ خوشیاں منا رہے تھے میری گلی کی مسجد میں جو چند فٹ کے فاصلے پہ ہے, وہ امپورٹڈ جو ڈی ایس پی تھا اس کی موجودگی میں قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا ایک مولوی, آج وہ لاپتہ ہے. یعنی وہ اس قابل بھی نہیں کہ کورٹ کے سامنے پیش ہو اور اس کی کوئی سنوائی ہو, وہ لاپتہ ہے. اس طریقے سے باقی جو لوگ ولاگز بنا رہے تھے سب کے سب لوگ لاپتہ ہیں, اس وقت مل ہی نہیں رہے, چھپ گئے ہیں. پہلے تو کہتے تھے پھندے کو چوموں گا, اب وہ غائب ہوئے. میں وہ کس نے غائب کیے یا خود غائب کیے ہمیں تو نہیں پتا, کئی تو خود بھی غائب ہوئے. ابھی 3 دن پہلے ان کا ایک رائٹ ہینڈ پکڑا گیا کراچی سے, تو وہ بھی سامنے آ گیا منظر عام پہ. تو جو کل تک حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے وہ سارے کے سارے غائب ہوئے ہیں, اور اسٹامپ پیپر لکھ لکھ کے تو اپنی جماعت سے علیحدگی کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. تو میں تو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوں الحمدللہ. اچھا, آپ نے ناشتہ کر لیا. آپ کو 31 اگست کو 30 کے 31 اگست روز اتوار صبح فجر کے بعد اسی دن آپ کا لیکچر ہوتا ہے. جی ہاں. اچھا, تو اس دن اور میں یہیں سے گزرا تھا, میں اکیڈمی دیکھ رہا تھا. اچھا, ہاں یہیں سے لے کے گئے. اچھا, آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں حافظ آباد مجھے کیوں لے جا رہے؟ ہاں میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے, کیونکہ 31 کو شاید کوئی موب یہاں پہ اکٹھا ہو اور وہ جیل کو کراس کرے, تو آپ کو یہاں سے لے جاتے ہیں. یعنی ہم موب کو تو روک نہیں سکتے, یہ انہوں نے فرنٹ پہ ایک ریزن رکھی تھی. تو کیا فیلنگز؟ میں سیٹسفائی تھا. نہیں, اکیڈمی کو دیکھتے ہوئے کیا فیلنگ؟ ہاں میں یعنی اکیڈمی سے میں گزر رہا تھا اور میں وہ جو پولیس والے لے کے جا رہے تھے, میں نے کہا یہ وہی پولیس والے جن کو اس اکیڈمی میں ہم ناشتہ کرواتے ہیں, اور آج اسی اکیڈمی کے سامنے سے مجھے حافظ آباد لے کے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے. ان لوگوں نے, ان کا بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, ان کو تو جو اوپر سے آرڈر ملا وہی کر رہے تھے. آرمز ویگن میں لے گئے کیونکہ بختر بند نہیں, وہ گاڑی تھی, سیکیورٹی کے ساتھ گاڑیاں بھی موجود تھی, پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کے گئے تھے. سیکیورٹی پروٹوکول, مجھے نہیں پروٹوکول دیا ہوا تھا, سیکیورٹی پروٹوکول تھا. اچھا, تو پھر آپ پہنچ گئے حافظ آباد جیل. ہاں, تقریباً 3.5 گھنٹے میں پہنچے یہاں سے. وہاں بھی ڈیتھ سیل؟ جی وہاں پہ بھی ڈیتھ سیل, اور لیکن وہ اس سے بہتر تھا. پاکستان میں سب سے لیٹسٹ جو جیل بنی ہوئی ہے نا, سب سے آخر میں جو بننے والی, جو کھل چکی ہے, ویسے تو ابھی اسلام آباد والی بھی کھلنے والی ہے. اب تو ہمارے پاس جیل کی بھی ساری انفارمیشن ہے. ہاں, جیل کی ساری لینگویج وہ ایک وکھرا جہان ہے. وہ بھی آپ مجھ سے اینڈ پہ ڈسکس کیجئے گا کہ وہاں کی ٹرمز کیا ہیں. مثلاً کیا ہے کچھ؟ یعنی وہاں پہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں, ناشتے کے لیے آدھی روٹی آپ کو ملتی ہے, اسے ٹوکن کہا جاتا ہے. ٹوکن آدھی روٹی ہوتی ہے وہ کٹی ہوئی, سیمی سرکولر. اچھا, اسی طریقے سے وہاں پر یعنی انگریزوں کے زمانے سے لینگویج چل رہی ہے نا, سب اچھا ہے بولا جاتا ہے, آل از اوکے. جب ساری چکیاں شام کے وقت بند کر دی جاتی ہیں نا, تو وہ پھر جو وہاں پر انتظامیہ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ سارے اپنے سب آرڈینیٹ سے پوچھتا ہے کہ سب اچھا کر دیا ہے, وہ کہتا ہے ہاں جی سب اچھا ہو گیا. سب اچھا ہو گیا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگوں کو ہم نے چکیوں میں بند کر دیا اور لاک لگا دیے. پھر انہوں نے فجر کے بعد ان کو نکالنا ہوتا ہے اور مرغیوں کی طرح گنتی پوری کرنی ہوتی ہے. تو جو بیچارے فجر میں اٹھنے کے عادی نہیں ہیں, ان کو وہ پھر زبردستی اٹھا کے باہر نکالتے ہیں, اور وہ بالکل ٹھیک نکالتے ہیں کہ اندر کوئی بندہ فوج شدگان میں بھی شامل ہو سکتا ہے, پتہ ہی نہ چلے, بعد میں پتہ چلے. تو وہ ایک وکھرا جہان ہے جی. اور آپ دیکھیں کہ جس پورشن میں تھا اسے کہا جاتا ہے سزائے موت کی چکیاں. آپ امیجن کریں کہ کھانے والا آپ کے لیے کھانا لے کے آئے اور وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہو کہ سزائے موت والوں کا کھانا آ گیا ہے, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے, لیکن مجھے یعنی ایک اس اعتبار سے ہنسی آ رہی ہے کہ لوگ باہر بیٹھ کے تو کہتے ہیں نا کہ جی جیل کی زندگی جو ہے وہ ہم گزار لیں گے جی. بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے تھے, لیکن بہت کم لوگ ہیں. زیادہ تر لوگ تو صلح صفائی کر کے باہر نکل آتے ہیں. جیل کی ایک علیحدہ سے زندگی ہے, اس کی اپنی ایک دنیا ہے. وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے نا جی, ان کا گھر پھر وہی بن جاتا ہے. اب میری چکی جو تھی اڈیالہ میں, آپ نے چونکہ موضوع چھیڑ ہی لیا, آگے جانے سے پہلے اسی کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. وہ 3 چکیاں تھی جی اکٹھی. اس میں جو سٹارٹ والی چکی تھی وہ مجھے دی انہوں نے. ویسے اس چکی میں جس کا سائز 10x12 ہوتا ہے, اور اس کے کارنر پہ 4x4 کا ایک واش روم بنا ہوتا ہے جس کی دیوار بمشکل 2 فٹ ہوتی ہے. یعنی آپ کو باقی چکی کے لوگ دیکھ لیتے ہیں جب آپ واش روم بیٹھ رہے ہوتے ہیں. اس چکی میں جس کا سائز 10x12 ہوتا ہے 9 لوگ رکھے جاتے ہیں. مشکل سے صرف وہ لیٹتے ہیں, رات
کو کروٹ بھی کوئی نہیں لے سکتا, کروٹ لے تو دوسرے پہ گرتا ہے, اور چکیوں میں لڑائی اس پہ ہوتی ہے کہ اس کا پاؤں میرے اوپر پڑ گیا. مجھے بتائیں 9 بندے جب ساتھ ساتھ جڑے میں, اور رات کو آپ کو اگر رفع حاجت کے لیے اٹھنا ہے تو کتنے لوگوں کو پھلانگ کے آپ جائیں گے, اور اس میں ظاہر ہے پاؤں بھی پڑ جائے گا, اور پھر اس کے اوپر لڑائی جھگڑا بھی ہوگا, اور اسی پورشن میں آپ نے نہانا دھونا بھی کرنا ہے, اسی پورشن کے اندر آپ نے اپنے برتن بھی دھونے ہیں. گھر میں تو کسی نے امیجن نہیں کیا ہوتا کہ اسی ٹوائلٹ کی سیٹ کے اوپر آپ کو اپنے برتن بھی دھونے پڑے, اور سب کے سامنے, کیونکہ دیواری اس کی اتنی سی ہے, سیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے رکھا ہے کہ باہر سے نظر آتا رہے. اتنی مشکل صورتحال کے اندر جو بندہ وہاں پہ جاتا ہے نا, تو وہ تو کہتا ہے کہ میں جہنم میں آ گیا ہوں. اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول بھی ہے, اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ دنیا کی جہنم جو ہے وہ جیل ہے, انہوں نے کاٹی ہے نا, اور وہ جیل تو بہت ہی زیادہ اذیت ناک تھی. اب تو انہوں نے پیرامڈس کے بیسمنٹ میں وہ جیل بھی دکھا دی ہے, کئی 100 سیڑھیاں نیچے جا کے جہاں پہ سورج کی روشنی بھی نہیں آتی تھی, یہاں تو چلے سورج کی روشنی بھی آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جناب وہاں 10x12 کے اندر 9 بندے. آپ کے پاس 3 چکی؟ نہیں, میں ایک چکی میں اکیلا تھا, 3 یعنی کمبائنڈ چکیاں تھی. میرے ساتھ والی چکی جو تھی وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب تھے جو آلموسٹ کوئی 8.5 سال سے قید تھے, ان کو 295A میں 10 سال کی سزا ہوئی بھی تھی, لٹریچر کے پروفیسر تھے. اور تیسرے والی جو چکی تھی اس میں ایک کرسچن بشپ تھے, انہیں سزائے موت ہوئی بھی تھی, لیکن سزائے موت چونکہ موقوف ہے یورپین یونین کے پریشر کی وجہ سے, تو آپ سمجھ لیں وہ عمر قید میں بیچ میں تھے. ان کی ایج اس وقت 72 ایئرز ہو چکی تھی, اور آلموسٹ 13.5 سال سے وہ وہاں پہ قید تھے. اور ان کا جو فیصلہ تھا نا, اس پہ جج نے لکھا ہے کہ ان سے کوئی گستاخی ثابت نہیں ہوئی ہے, لیکن پبلک پریشر کی وجہ سے میں ان کو سزائے موت دیتا ہوں. اچھا, اور شام کے وقت آ کے اس دن وہ ان سے معافی بھی مانگ کے گیا کہ میں نے آپ کو غلط سزا دی ہے. بشپ صاحب سے؟ جی, معافی اپنی بیوی سمیت آ کے مانگ کے گیا, جج صاحب. جی. اور اب 13.5 سال بعد ان کا ایکویٹل ہوا ہائی کورٹ میں, اب جا کے ان کی اپیل لگی, اور راولپنڈی بینچ نے ان کو ایکویٹل دیا. تیسرے دن وہ فوت ہو گئے. یعنی 13.5 سال آپ نے ایک انسان کے چھین لیے. اب کیا ریاست وہ 13.5 سال کو واپس کر سکتی ہے؟ اور بے گناہ انہوں نے میرے سامنے فیصلہ رکھا. میں تو زیادہ وقت ان کی چکی میں گزارتا تھا. ظاہر ہے کہ اسلام کے نام کے اوپر دھبا ہے اس قسم کے فیصلے, تو میں اسلام کی وہ پکچر پیش کرنا چاہتا تھا جو ہے, تو میں زیادہ وقت ان کی چکی میں گزارتا تھا ان کی دلجوئی کرنے کے لیے. اور انہوں نے بھی آتے ہی میرے ساتھ بڑا اس نے سلوک کیا. مجھے برتن دھونے کے لیے ایک صابن کی ٹکیا اور ایک انہوں نے برتن دیا, کچھ برتن ساتھ دے دیے, اور بڑے اچھے طریقے سے. پھر ان کے پاس LED بھی لگی ہوئی تھی, اور میں نے آپ کا پروگرام بھی دیکھنا ہوتا تھا, شاہ زیب خان زادہ کا پروگرام اور کیپٹل ٹاک, یہ تینوں پروگرام میں شوق سے دیکھتا ہوں. اور میری خوش نصیبی تھی کہ جیو آتا تھا, مجھے خطرہ تھا جیو کہیں بند نہ کیا انہوں نے, تو وہ میں پروگرام دیکھ لیتا تھا, اور ساتھ ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی. پھر وہ سارا کیس میں نے اسٹڈی کیا. 4.5 سال ٹرائل چلا, سزائے موت ہوئی. پھر اپیل لگنے میں اتنے سال لگ گئے کہ 13.5 سال کے بعد ان کا ایکویٹل ہوا, اور 3 دن بعد وہ بندہ فوت ہو گیا. تو غموں کی ایک داستان ہے جی. یہاں پہ زیادہ تر جعلی کیسز ہیں. کوئی صحیح بھی ہوں گے, صحیح بھی ہوں تو آپ نے توبہ پیش کرنی ہے, دیٹس آل, ختم کریں. آپ نے جیل بھی کاٹی, اور ابھی کہا کہ جیل مشکل ہے, اور واقعی مشکل ہے. بہت بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ کیا فرق پڑے گا جیل جانا پڑے, اور وہ 2-4 دن میں ہی پتلی گلی سے نکل جاتے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جیل نہیں کاٹ پائیں گے, اور وہ کاٹ لیتے ہیں. ویسے ہی بتا رہا تھا. اچھا, آپ آگے نام بھی لیں, مجھے تو کوئی عرض نہیں ہے. کوئی آپ جیو میں تو نہیں بیٹھے ہوئے, آپ اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے؟ نہیں, میں جیو میں نام لیتا ہوں, یہاں نہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے, سنا ہے میں نے کہ آپ کی چکی اور عمران خان صاحب کی چکی کی دیوار ایک تھی. ہاں جی, بیچ میں ایک دیوار تھی اکٹھی. ان کی چکی نہیں, ان کی چکی ہیں. ان کے پاس 6 چکیاں تھیں. آپ کے پاس بھی تو 3 تھی. نہیں 3 نہیں, 3 میں میرے پاس ایک تھی, باقی 2 میں تھے. 3 وہ چونکہ اس کے باہر جو واکنگ ایریا ہے نا وہ کمبائنڈ تھا ہمارا, لیکن میرے پاس ایک چکی تھی, ایک پروفیسر صاحب کے پاس اور ایک جو بشپ صاحب. اور ان کے سامنے جو اوپن ایریا ہے نا وہ بھی آلموسٹ سمجھ لیں تقریباً 20 فٹ بائی کوئی 50 فٹ کا ایریا بنتا ہے جو سامنے والا. لیکن اس کے اوپر بھی وہ اسی طریقے سے جیل والی سلاخیں ہوتی ہیں. وہ آپ ایک پنجرے میں ہی ہوتے ہیں, باہر نکل کے آپ کو صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ چلیں سورج نظر آ گیا, آسمان نظر آ گیا, لیکن وہ جیل کا ہی احساس ہوتا ہے. لیکن یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو وہاں پہ واک کرنے کی اجازت ہے. تو یہ بیسیکلی 10 چکیاں اس طرح بنی ہوئی ہیں, اور ان میں 3 ہیں, پھر 4, اور پھر اس کے آخر میں بھی 3, اور ان کے درمیان دیوار ہے. یعنی 3 کے بعد ایک دیوار, پھر 4 کے بعد ایک دیوار.
اور بالکل اس کے پرپینڈیکولر 6 چکیاں تھیں خان صاحب کی, اور جو بشپ صاحب کی جو چکی تھی نا اس کی دیوار آخری دیوار تھی, اس کے پرلی طرف ان کی چکیاں پرپینڈیکولر شروع ہو جاتی تھیں اور بیچ میں ایک دیوار تھی. اور بائی چانس جب خان صاحب ناشتہ کرنے کے لیے آتے تھے, ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے تھے, تو وہ ان کا جو مشقتی ہے نا وہیں پہ وہ ان کے لیے ناشتہ تیار کر رہا ہوتا تھا. ایگزیکٹلی 9 بجے وہ آ جاتے تھے اور 3 بجے آ کے وہ شام کا کھانا کھاتے تھے. یہ 2 ٹائمنگ ہمیں پتا تھے, اس لیے کہ وہ جب اپنے مشقتی سے تھوڑی بہت کوئی گفتگو کرتے تھے تو ان کی آواز کی بیس بھی ہے, اور ویسے بیچ میں ایک دیوار ہے مشکل سے 10-11 فٹ کی, اور اوپر سے اوپن ہے, تو آواز کبھی کبھار کوئی 2-4 جملے کان میں پڑ جاتے ہیں. کیا 2-4 جملے؟ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, یہ وہ کہا کرتے تھے. نہیں ویسے میں ویسے پوچھ رہا ہوں, کوئی ایک آدھ جملہ ایسے. ہاں وہ کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. اچھا, کرکٹ کو, ہاں ظاہر ہے انہوں نے باقی چیزیں تو نہیں ڈسکس کرنی تھی نا, وہ تو ورنہ اگر وہ اس قسم کی کوئی پالیٹکس ڈسکس کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بات باہر مشقتی سے وہ کرکٹ کے اوپر ڈسکشن. اس کا مطلب ہے ان کے ہاں بھی ٹی وی شیوی جو کہا جاتا ہے کہ بند ہو گیا ہے تو نہیں, ٹی وی ان کے پاس لگا ہوا ہے اور اخباریں بھی 2 لگی ہوئی ہیں. وہ اس لیے پتا ہے کہ وہ ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں نا, کچھ عرصہ ان کے پاس جس بندے کی ڈیوٹی ہے وہ ادھر بھی آ جاتا ہے, تو کبھی کبھار کوئی بات پتہ چل جاتی ہے. باقی یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ ملاقات کوئی کسی سے کر سکتا ہے, اس طرح کوئی ملاقات نہیں کر سکتا. چاہے آپ کی ایک دیوار ہو, وہ دیوار آپ سمجھ لیں وہ دیوار ایسی دیوار ہے کہ وہ پولیس رات ہے اس کو کراس کرنا, تو آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے اس طریقے سے. 6 چکیاں ان کو ملی ہوئی ہیں, جس طرح ہمارے 3 اکٹھی تھی, ان کو 6 کی 6 ملی ہوئی ہیں. ان میں ایک آدھ میں شاید ان کا مشقتی, باقی میں سامان, اور باقی سامنے ان کو اوپن ایریا بھی ملا ہوا ہے, لیکن ظاہر ہے جیل ہی ہے. تو وہ ناشتہ کرنے اس چکی میں آتے تھے جو چکی نہیں, وہ اوپن ایریا تھا. اچھا, اوپن ادھر ہمارا اوپن ایریا, ادھر ان کا اوپن ایریا, وہ آپس میں 90 ڈگری ہے. اور اس میں بھی دیوار ہے. ہاں جی دیوار ہے, ظاہر دیوار ہے. اگر گوگل میپ ہو تو میں آپ کو ایگزیکٹلی بعد میں دکھا بھی دوں گا. اچھا, تو اچھا, لیکن سب کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ سیکورٹی ریزن ہو جائے گی. ہاں اچھا, تو کبھی کبھار یعنی وہ ناشتے کی, اور وہ ناشتے میں ایگزیکٹلی 9 بجے آ جاتے تھے. خوشبوئیں تو آتی ہوں گی آپ جی بالکل خوشبو, اور یہ جو دیسی گھی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں بالکل یہ تڑکے لگتے تھے اور ہمیں خوشبو آتی تھی. ہم تو جیل کے ہی کھانا کھاتے تھے وہ, اور یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہوا تھا. بی کلاس مجھے بھی اویلیبل ہو سکتی تھی, ظاہر ہے میں نے 19 گریڈ سے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے, مجھے بھی ایک مشقتی مل سکتا تھا, لیکن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے تھے. اگر مجھے ملے تو ایک ایکس پرائم منسٹر کو تو اس سے زیادہ فیسلٹیز ملنی چاہیے, اور وہ ملی ہوئی تھی ان کو. ان کے پاس یعنی وہ چکن وغیرہ ان کو کچا دے دیتے تھے, وہ ان کا مشقتی ان کو بنا دیتا تھا اس طریقے سے. دوپہر کا کھانا وہ 3 بجے کھانے آتے تھے, تو وہ ہمیں پتا ہے, اور یہ ایگزیکٹلی ان کے تھے. لیکن 4 نومبر کے بعد پھر ہم نے ان کی آواز نہیں سنی. 4 نومبر کے بعد, ہاں وہی والی بات جو پبلک میں مشہور تھی کہ 4 کے بعد شاید ان کو اندر کر دیا. تو چونکہ میں ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا تو مجھے بھی خدشہ پڑا کہ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے. لیکن پھر وہ وہاں پہ ایک بندہ کو ڈیوٹی پہ تھا, میں نے اس سے پھر ریکویسٹ کی کہ یار مجھے یہ ذرا کنفرم کر کے بتاؤ. تو اس نے کہا نہیں وہ اب دوسری طرف بیٹھتے ہیں کیونکہ دھوپ اس طرف ہوتی ہے, اس لیے وہ ادھر جا کے بیٹھتے ہیں. اچھا, اب اس طرف نہیں بیٹھتے. تو وہ پھر کنفرم ہو گیا, بعد میں کنفرم ہو گیا. وہ یہ جو مشہور کیا ہوا نا کہ ان کو جناب وہ باہر نہیں نکلنے دیتے. فجر کے بعد یہ ایس او پی ہے, ہر بندے کی چکی کھلنی ہی کھلنی ہے, اس کو کوئی بند کر ہی نہیں سکتا. جو جیل مینول ہے نا اس کے تحت بھی وہ کھلنی ہے, یعنی چاہے اس نے باہر نکل کے مشقتی سے پولیٹیکل گفتگو بھی کرنی ہے تب بھی وہ چکی ضرور کھلنی ہے, اس کا رائٹ ہے. یہ مسئلہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ باہر گفتگو نہ جائے, یعنی یہ کوئی سیاست کا ہیڈ کوارٹر نہ بنے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ دھوپ کی وجہ سے گئے تھے کہ آپ کی وجہ سے دوسری طرف؟ نہیں میں نے تو کوئی بات اونچی آواز سے کرنی نہیں ہوتی تھی, نہیں نعرہ مارا ہو شاید. نہیں وہ تو میں نے ایک اچھا, تو کوئی یعنی کبھی کوئی خاص جملے نہیں, کوئی خاص, بس یہی میں ہاں اگر میں وہاں سے آواز ان کو لگاتا نا تو وہ سن سکتے تھے, لیکن ظاہر ہے یہ ان ایتھیکل ہوتا, تو میں نے جیل کا کوئی پرنسپل توڑنا تو نہیں تھا. ہاں ایک دفعہ یہ ہوا کہ میرے آنے سے پہلے وہ جو بشپ صاحب تھے ان کو کافی زیادہ کھانسی لگی ہوئی تھی رات کو. تو وہ رات کو پھر خان صاحب کو آواز آتی تھی, تو وہ انہوں نے بشپ صاحب نے خود بتایا کہ جی آپ کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے میری چکی انہوں نے یہاں سے شفٹ کر دی تھی, کھانسی کی وجہ سے خان صاحب کو رات کو نیند نہیں پڑتی تھی, تو اب میری کھانسی بہتر ہے, تو آپ آئے ہیں. تو وہ چکی خالی کروا کے ان کو دوبارہ وہاں پہ شفٹ کر دیا. پھر ہم 3 لوگ تھے, باقی جو ہمارے ساتھ جتنی چکیاں تھی 8-8 9 لوگ تھے. آپ ذرا امیجن کریں کہ وہ کیا مچھلی بازار بنا ہوتا ہے. اور کبھی کوئی خاص گفتگو آپ نے ان کی نہیں سنی؟ کوئی خاص نہیں خاص بھائی, کبھی کوئی اونچی کوئی بات کر کرکٹ کے بارے میں کوئی اس طرح کی گفتگو آ گئی, کوئی اور بات جو یاد آ رہی ہو یا کچھ؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں جو مجھے سنائی دی گئی ہو. اب میں خود سے اگر کوئی سٹوری بنانا چاہوں تو وہ بنا سکتا ہوں, لیکن اللہ سے خوف آتا ہے, بس میں نے اتنی بات ہے.
اچھا، آپ حافظ آباد جیل پہنچ گئے. حافظ آباد جیل میں کتنے دن رہے؟ وہاں پر میں 31 اگست کو لے گئے اور آلموسٹ کوئی زور کے قریب میں وہاں پہ پہنچ گیا تھا، زور سے پہلے ہی. اس کے بعد 11 ستمبر 9/11 ہمارے ساتھ بھی ہوا نا، 9/11 کو میں پھر وہاں سے نکلا ہوں اور 9/11 کو جیلم لے کے آئے اور یہاں کورٹ میں پیش کر کے میری کسٹڈی زبردستی حوالے کر دی NCCIA کے. اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے SOP کو فالو کرتے، انہوں نے کہا چونکہ آپ نے کسٹڈی حوالے کی ہے آپ کی، انہوں نے پولیس نے، تو اب ہم مجبور ہیں کہ جو پولیس والی FIR ہے اس کے اگینسٹ ہم ایک FIR کاٹیں گے. ورنہ ان کا SOP یہ نہیں ہوتا. SOP یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ نوٹس بھیجتے ہیں، بندے کو بلاتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد FIR کٹتی ہے. لیکن یہاں چونکہ یہ لوگ کاٹ چکے تھے اور کسٹڈی حوالے کی تھی، اس لیے ان کو مجبوراً FIR کاٹنی پڑی. یہ ان کا آرگومنٹ ہے، باقی لیگل تو ہمارے وکلاء ہی آپ کو بتا سکتے ہیں. تو 11 ستمبر کو میں حافظ آباد سے پہلے جیلم آیا، یہاں عدالت کے سامنے پیش ہو کے پھر کسٹڈی انہوں نے حوالے کرنی تھی NCCIA کے. تو یہاں سیکورٹی میں مجھے پھر NCCIA راولپنڈی کے آفس میں لے گئے، جس آفس کے جتنے اب ٹاپ کے آفیسرز ہیں وہ بھی سارے کے سارے اب سسپینڈ ہوئے ہیں اس آفس کے اندر. 11 ستمبر 2025 کو اور 11 سے لے کر 18 تک میں پھر وہاں پر رہا. 11 کو تو ظاہر کورٹ کے سامنے انہوں نے پیش نہیں کیا، 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے 12 کو پھر کورٹ کے آگے پیش کیا اور ریمانڈ لے لیا. 19 تک کا لیا تھا، 7 دنوں کا. ہاں، لیکن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے 1 دن پہلے انہوں نے ریمانڈ ختم کر کے مجھے اڈیالہ شفٹ کر دیا. اچھا سر، میں نے سنا ہے کہ آپ پر 295C کا جو پرچہ کٹوانے والا مدعی ہے، یہ وہی شخص ہے جو نہ صرف آپ پر پہلے بھی FIR کٹوا چکا ہے، نہ صرف آپ کے والد پر 324 کی FIR کٹوا چکا ہے، بلکہ یہ وہی شخص ہے جس کے پیر نے آپ کے سر کی قیمت بھی 5 لاکھ مقرر کی تھی. تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ پہلے بھی یہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے اور یہ اٹیمپٹ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، یہ محض الزام بھی ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے کوئی تحقیق نہیں ہوئی؟ نہیں، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. پھر کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ ریاست کے لیے بعض اوقات ایسٹ ثابت ہوتے ہیں، اس لیے ادھر ادھر آتے پھرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس بار بھی یہی پرچہ کٹوانے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست پیچھے تھی. ریاست ظاہر ہے جب ایسے لوگوں کو کھلی چھٹی دے گی تو ہمیں تو یہی وسوسے آئیں گے کہ وہی ان کے پیچھے. یہ ہمیں کنکلوڈ کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. اس وقت بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ دیکھیں چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھنے کے اوپر ایک بندے کو آپ نے 35 سال کی سزا سنائی ہے. اس سے پہلے تو میرے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی 5 لاکھ. 5 لاکھ ہم نے اس کے اوپر FIR بھی کٹوائی تھی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے اس حوالے سے. باقی ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے. میں ریاست کو بھی بتا دوں اور اگر ان کے کوئی پالتو ہیں تو ان کو بھی بتا دوں کہ مجھے رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل میں اسی پیشن کے ساتھ اپنے سلوگن کو لے کے چلوں. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اور ان میں اگر اس بابے کو شامل کیا جائے جس نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی تو دوسرے مصرے کو ماننے کے لیے بھٹی صاحب بھی تیار ہو جائیں گے کہ ہاں اس قسم کے بابے تو شاہی کوئی نہیں. ہاں نہیں، سر کی قیمتیں تو نہیں رکھنی چاہیے. اچھا، آپ نے ابھی بتایا کہ ایک دن ہی میں پولیس نے آپ کو NCCIA کے حوالے کر دیا اور مقدمہ بھی، نئی FIR بھی، آپ پر پیکا بھی لگ گیا. جی ہاں. کیوں؟ بس یہ تو اب NCCIA والوں کو پوچھنا چاہیے. آپ اتنے مشہور و معروف شخصیت ہیں، اتنے آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے ساتھ آپ کو DC آفس لے جایا جاتا ہے، گھر فون کیا جاتا ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے، DC آفس لے جایا جاتا ہے، DPO آفس لے جا کر آپ کو ایک پرچے پہ کہا جاتا ہے اندر، پھر وہاں سے جیلم سے پھر حافظ آباد سے جیلم سے اڈیالہ سے پولیس سے FIA. یعنی آپ نے کہیں بھی کوئی رجسٹ نہیں کیا؟ میں نے کیوں رجسٹ کرنا تھا؟ میں تو اپنے حق کے لیے. جی میں اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد کرتا ہوں، پلس ہم قانوناً معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو ہم نے پھر قانوناً پہلے دن ہمارے وکیل صاحب جو حافظ طاہر ایوبی صاحب ہیں وہ وہاں پہ میرے ساتھ ملاقات کے لیے پہنچ آئے تھے اور ہم نے قانوناً اس معاملے کو لے کے چلنا تھا، نہ ہم نے کوئی روڈ بلاک کرنی تھی. کیونکہ ان چیزوں کو میں غلط سمجھتا ہوں. دیکھیں جن تنظیموں سے میرا شروع سے اختلاف ہے کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان پہ مقدمات بناتے ہیں اور ریاست کو تنگ کرتے ہیں روڈز بلاک کر کے، دھرنے دے کے. 2017 کے آپ کو دھرنے پتہ ہیں، ختم نبوت کے نام کے اوپر گالیاں نکالی گئیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس وقت ہماری ریاست ان کے پیچھے تھی اور آج ریاست جو ہے آج بھی ان کے پیچھے ہے، لیکن اب دوسرے والی پیچھے ہے.
پہلے پشپنائی پہ تھی، اب وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور ریاست پیچھے پیچھے جا رہی ہے. وہ اڈیالہ سے بیل لے کے نکلتے ہیں تو باہر ڈالا کھڑا ہوتا ہے، دوبارہ اگلے مقدمے میں اندر چلے جاتے ہیں. تو ریاست کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں کہ آپ کو اپنے گناہ دھونے کے لیے پھر اتنی زیادہ ایفرٹ بعد میں پٹ کرنی پڑے کہ پولیس والوں کو شہادتیں دینی پڑے. اور عام لوگ تو ویسے ہی شہادتیں دے رہے ہیں، اتنے عرصے سے دے رہے ہیں اور تکلیف کاٹ رہے ہیں، لیکن ریاستی اداروں کو تو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے گاٹے فٹ ہوں گے. تو ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا اور کوئی اور طریقے کو چونکہ میں غلط سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے لوگوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا. اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن میں حیران اس بات پہ بھی ہوں کہ آپ جب ایف آئی اے کی تحویل میں تھے تب 2.5 ہفتوں کے بعد پہلی دفعہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کے والد آپ سے ملے. ہاں جی، وہ اڈیالہ میں ملے تھے. اڈیالہ میں، یعنی 2.5 ہفتوں کے بعد ملاقات. جی. تو فیملی بھی نہیں مل پا رہی، اور کیا مطلب کیا ہے؟ حوالات میں تو مل سکتی تھی فیملی، میں نے خود ہی منع کیا تھا. اچھا، خود ہاں، میرے اپنے ٹیم ممبرز تو ملے تھے مجھ سے آ کے. اچھا. اور وکیل صاحب بھی ملے تھے. فیملی کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ نے یہاں نہیں آنا. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس ماحول کو آبزرو کریں اور پوری زندگی کے لیے ان کے دماغ کے اوپر ایک چیز نقش ہو جائے. اور یہ اڈیالہ میں بھی جو میرے والد صاحب یا میرے بیٹے ملنے کے لیے آئے تو یہ میرے منع کرنے کے باوجود ملنے کے لیے آئے. مجھے ایک دن پہلے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے بتایا تھا اس طرح ملنا چاہتے ہیں، تو وہ میں نے کہا جی ان کو منع کر دیں. اور ایک دن بعد انہوں نے مجھے بلوا کے ملاقات کروا دی. میں نے کہا میں نے تو منع کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں جی ملاقات کر. اچھا، گو کہ معاملہ عدالت میں زیادہ بات نہیں کروں گا، مگر مجھے آج تک جیسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ این سی سی آئی اے والے یا ایف آئی اے والے کیوں اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس پہنچے. ویسے ہی مجھے آج تک یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے فتویٰ کیسے دے دیا. اور فتویٰ بھی یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا میں پڑھ رہا ہوں ایک پیرا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے 24 ستمبر کے ضمنی ایجنڈا آئٹم نمبر 2 پر بحث کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ایف آئی آر کے حوالے سے این سی سی آئی اے کے راولپنڈی کے مراسلے پر غور کیا. شرعی اصول و ضوابط کی وضاحت اور تفصیلی غور و فکر کے بعد کونسل نے ابتدائی طور پر درج ذیل فیصلہ کیا. انجینئر محمد علی مرزا فساد فی الارض پھیلانے کے باعث بنے. آپ نے نہ صرف توہین رسالت بلکہ توہین قرآن کے بھی مرتکب ہوئے. آپ پر توہین قرآن کی دفعات بھی شامل کی جائیں. اور این سی سی آئی افسر نے بھی جانبداری کا مظاہرہ کیا، ایک سائیڈ کا، یعنی آپ کی طرف کا پیش کیا سارا کچھ اور دوسری طرف کا نہیں پیش کیا. اور پاکستان کی مسیح برادری کو بھی مراسلہ بھیجا جائے گا اور تحریر طور پر ان کی رائے بھی لی جائے گی. تو اب گو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ہے، زیادہ بات نہیں کی جا سکتی، لیکن کیوں گئے این سی سی آئی والے؟ یہ ایک پریکٹس ہے روٹین کی، اور وہاں سے فتوے پہلے بھی دیے جا چکے ہیں. یہ پہلا کیس ہے میرا. جب وہ بھیج رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا بھائی ان کو کیوں بھیج رہے ہو؟ وہاں تو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو مجھے شکار کریں گے. میں کہوں گا نا ایک خدا ہے، وہ کہیں گے 2 ہیں. اس لیول پہ اتریں گے. بالکل نعوذ باللہ. یہ دیکھیں نا، یہ اترے ہیں نا اس میں. یہ اگر میں اس کا پوسٹ مارٹم کروں، یقین کریں ویسے تو اب ان کی عزت ہی کوئی نہیں رہی ہے معاشرے میں. آپ کو میں ایک جملے میں صرف بتاؤں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کی منجے ٹھکے، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صرف گلی محلے کے مولوی اور مفتی جو ہے نا وہ علم سے پیدل نہیں ہے، بلکہ آپ کے آئینی اداروں میں بیٹھے ہوئے بھی جو سو کارڈ علماء ہیں وہ بھی بیچارے علم کی آئین سے بھی واقف نہیں ہیں. تو ان کی منجی ٹھکنی تھی اور عوام کے سامنے ان کی اصلیت آنی تھی. اس نظراتی کونسل کو جب یہ بھیج رہے تھے تو میں نے جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ان کو کہا کہ آپ ان کو نہ بھیجیں، کیا پریسیڈنٹ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ اب ہم نے آپ سے ہی آغاز کرنے لگے. ماشاءاللہ. ہاں، یہ انہوں نے خود بول کے کہا. بلکہ انہوں نے کہا کہ جو آپ بھی بیان لکھ رہے ہیں اس میں بھی آپ سجیسٹ کریں کہ آپ کو جو ہے ان کے سامنے پیش کیا جائے. میں نے کہا اگر یہ آپ یہ ایز اے رول کرنا چاہ رہے ہیں تو میں تیار ہوں کہ میں ان کے سامنے بیٹھتا ہوں اور وہ بھی اپنے دلائل رکھیں، میں بھی اپنے دلائل رکھوں گا. اور انویسٹیگیشن آفیسر آپ ہیں، ان کے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے کوئی فتویٰ جاری کرنے کی. وہ تو جسٹ مشورہ دے سکتے ہیں، وہ بھی کسی ادارے کو نہیں. اگر صدر پاکستان یا پارلیمنٹ ان سے مانگے گی وہ بھی مشورہ، یا گورنر. اور اللہ کے فضل سے آج تک جب بھی انہوں نے کو مشورہ دیا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے ان کا ماضی کیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں اس کا فائدہ ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے اس میں لکھ دیا کہ آپ نے مجھے ان کے سامنے بٹھانا ہے، اور میں نے ان کا پیپر بھی آؤٹ کر دیا نظراتی کونسل کو. مجھے پتا تھا قرآن و سنت سے ان کا کوئی شغف نہیں ہے. میں نے اپنے سارے دلائل 4 صفحوں پہ جو وہ لیٹر کیا ہے اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کو موقع دیں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے یہ دلائل رکھے اور آپ اس کو کاؤنٹر کریں. وہ دلائل بھی لکھ دیے. اس میں نے کرسچنز کی بکس کے حوالے، کرسچنز کے اسکالرز کی ویڈیوز کے لنک، مسلمانوں کی کتابوں کے حوالے اور مسلمانوں کے اسکالرز کی
ویڈیوز کے لنک یہ بھی ڈال دیے کہ تیاری بھی کر لیں یہ سارے مولوی مل کے وہاں پہ جو 20 بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے بلائے بغیر ون سائڈ فیصلہ سنا دینا ہے. حالانکہ فیصلہ سنانے کے وہ اختیار نہیں تھا ان کے پاس, وہ تو صرف سجیسٹ کر سکتے تھے. اب وہ آیا تو اب NCCI والوں کے بھی ہاتھ پاؤں بھول گئے کہ یار یہ کیا انہوں نے حرکت کی, ہم نے تو ان سے یہ چیز مانگی نہیں تھی. ہم نے تو کہا تھا کہ اس بندے کو بلائیں اور سامنے بیٹھ کے بات کی جائے. اور ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, یہ تو انویسٹیگیشن آفیسر نے دیکھنا تھا. تو یہ یہاں سے انہوں نے ایک موقع غنیمت جانا اور اس کو اس طریقے سے مولڈ کرنے کی کوشش کی. اور دیکھیں کتنا ظلم کیا. وہ کہتے ہیں مسیحی برادری کا دل دھو گیا ہے پورے ملک کے اندر اس وقت بقول کرسچنز کے. وہ بشپ صاحب تو میرے ساتھ تھے وہاں پہ, پروٹیسٹنٹ بشپ 13.5 سال سے, اور وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. شہباز بھٹی جو منسٹر ہوا کرتے تھے وہ ان کے بڑے بھائی ہیں جن کا مرڈر ہوا تھا 295C کے چکر میں. جی جی, یہ ان کے بڑے بھائی تھے ظفر بھٹی صاحب. تو وہ بڑے حیران ہوئے. ان کا یار جو آپ نے بیان کیا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, اور اس عقیدے کی وجہ سے آپ ہم پہ توہین مذہب کیسے لگا سکتے ہیں. میں نے کہا ہم تو نہیں لگا رہے, آپ کا رائٹ ہے آپ عقیدہ رکھیں. ان کا آپ پہ کیسے لگا دی, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اس اعتبار سے تو آپ بھی توہین عیسیٰ کر رہے ہیں کیونکہ ہم جیزس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھانے کے محتاج تھے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 75. تو آپ نے بھی تو خدا کو کھانے کا محتاج بتا دیا, آپ گستاخ عیسیٰ ہیں. تو کیا ہم آپ کے اوپر پرچہ کٹوانا شروع کریں گے؟ آپ اپنا عقیدہ رکھیں, ہم اپنا عقیدہ رکھتے ہیں. تو ان کو پتا تھا کہ جو میں نے بیان کیا یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. وہاں پہ اور بشپ بھی ان سے ملنے کے لیے آتے تھے, اور وہ یقین کریں مجھ سے ملاقات کے لیے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے رسپیکٹ میں کہ سر آپ ہمیشہ جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کے لیے اور مائنورٹیز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, تو آپ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. ان کو پورے ملک میں ایک بھی بشپ نہیں ملا, ایسا ایک پریسٹ نہیں ملا کرسچن جس نے میرے خلاف FIR کٹوائی ہو کہ انجینئر نے جو ہمارا عقیدہ بیان کیا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اتنی غیرت ان میں بھی تھی. باقی کوئی اکا دکا اپنے طور پہ بات کرنے لادا بات ہے, کوئی لکھ کے یہ فتویٰ دے کہ ان کا عقیدہ نہیں, ان کو پتا ہے. ہمارے وکیل صاحب نے جسٹس صداقت علی خان صاحب کی عدالت میں 20 ریفرنسز پیش کیے کرسچنز کی بک سے, اور اوریجنل بکس منگوائیں. وہ کتنا اس پہ خرچہ ہوا, اور 15 ریفرنسز مسلمان سکالرز کی کتابوں سے دیے, اور ویڈیوز تو علیحدہ سے موجود ہیں. اس کے بعد یہ سارے معاملات ہم نے قانوناً ان کو سیٹل ڈاؤن کیا. تو یہ جو نظر آتی کونسل ہے, آپ اگر مجھ سے بار بار پوچھیں گے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا, تو اس لیے کیا کہ اپنی منجی ٹھکوا لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے خاتمے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ رکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ابابیل کے ذریعے ابرا کے ہاتھیوں کو ہلاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کے ذریعے جس کی زبان میں لکنت تھی, موسیٰ علیہ السلام, فرعون کی 300 سال کی حکومت کو ختم کروا دیتا ہے. تو دیکھیں اگر ان کے پاس کوئی ایک ادارہ بچا تھا جس میں ان کی تنخواہیں لگی ہوئی تھیں, اس کی بھی عزت کیا ہے, اور کچھ تھوڑی بہت عزت بچ گئی تھی. تو پچھلے دنوں جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے اور ہمارے آرمی چیف صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر ننگا جھوٹ بولا, کیونکہ جو کچھ وہ بول رہے تھے نا وہ ان کے عقیدے نہیں ہیں. عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو پرائم منسٹر صاحب نے بیان کیا کہ جید علماء کا کام ہے کہ بتائیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو, اور آپ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں اور لوگ ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کو نہیں پتا یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑی بہت اگر ان کی بچ گئی تھی تو اس کے بعد ان کی عزت افزائی فرما دیا. اچھا, آپ نے کہا کہ 20 علماء میں سے, اسلامی نجاتی کونسل میں 20 علماء میں سے 17 علماء اس فتوے کے حق میں نہیں تھے. صرف 3 علماء نے یہ فتویٰ جاری کروایا. آپ کو کیسے یہ معلوم ہوا؟ جی ذرائع کے ذریعے پتہ چل گیا نا, ہم رابطے میں تھے. اندر جو بندے بیٹھے ہیں, مثلا میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اہل تشیع جتنے ممبرز تھے نا وہ اس حق میں نہیں تھے, کیونکہ وہ تو توہین مذہب کے ڈھسے میں, وہ تو ان قوانین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اپنی ریزرویشن رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں انہوں نے گستاخ صحابہ کی جو سزا بڑھانے کی کوشش کی, اور وہ صدر پاکستان کے پاس کئی سالوں سے سگنیچر کے لیے پڑی ہوئی ہے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ گستاخ کی ڈیفینیشن آپ بتائیں نا کیا ہے. آپ کے نزدیک وہ گستاخی ہے, ہمارے نزدیک وہ عقیدہ ہے. آپ کیسے اس کو فرق کریں گے؟ اسی طریقے سے ہمارے نزدیک جو عقیدہ ہے اہل تشیع کے نزدیک وہ گستاخی ہے, پھر کیا کریں گے؟ تو اہل تشیع تو بالکل ایگری نہیں تھے, دیوبند بھی ایگری نہیں تھے. صرف بریلوی مکتب کے جو اس وقت چیئرمین تھے, اور ساتھ ایک وہ جو بھائی صاحب جن کی آج کل کافی زیادہ یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ ہو رہی ہے, وہ کرتا تھکتا تھے مین. تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اپنا انجام دکھا دیا. اچھا.